ٹائم ہو, مسجد قریب ہو, وضو کے لیے پانی بھی ہو, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نماز ادا نہ کرے, تو بتاؤ کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال اگر نماز کے بارے میں, اور نماز کیا ہے, اور مسجد میں جائیں تو مسجد کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ مومنین کی جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے, جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک یہ مسلمان, یہ مومن اور یہ بادشاہ, یہ حکمران, انہوں نے مسجدیں بنا کر مسجد آباد کی, تو ان عوام الناس کے ہاتھ ہوا کرتے تھے اور حکمرانوں کے گریبان ہوا کرتے تھے. یہ پھر مومن پوچھتے تھے ان سے. تو جب مسجدیں خالی ہو گئی, ڈیرے آباد ہو گئے, آپ کو آج بھی اگر آپ شاہی قلعہ میں جائیں تو شاہی قلعہ میں اگر آپ جائیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہاں جو شاہ جہاں نے وہ تعمیر کروایا تھا, اس نے کہا تھا کہ میرا جو تخت ہے, میرے تخت پر جب میں بیٹھوں تو میرا جو تاج ہے وہ بادشاہی مسجد کی نمازیوں کے جو جوتے ہیں, میرا تاج ان جوتوں سے نیچے ہونا چاہیے, ان نمازیوں کی جوتیاں اوپر ہونا چاہیے. آج بھی اگر آپ بادشاہی مسجد میں جائیں تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے, اور ادھر اگر شاہی قلعے میں ان کا تخت دیکھیں تو وہ نیچے ہے اور نمازیوں کی جوتیاں اوپر ہیں. یہ احترام تھا ان بادشاہوں کا. اور ختم شریف آ چکا ہے, آخری میں بات یہ عرض کر دوں, کہتے ہیں کہ جو ہمارے خلافت, یہ جو بادشاہ غلما تھا نا, بادشاہ غلامہ, ان کا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا التمش. یہ اتنا نیک بادشاہ تھا کہ اس نے کبھی نماز تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی. تو ایک آلہ آباد کے علاقے میں شکایت آ گئی کہ لوگوں نے, عوام الناس نے آ کر کہا بادشاہ سے کہ وہاں میٹھا پانی نہیں ہے, لوگوں کو دور دور جانا پڑتا ہے, بڑی پیاس ہے. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے سویا, تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت پر رحم فرمائیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور رسول اللہ کا استغاثہ پیش کیا. کہتے ہیں کہ رات بادشاہ سویا, توجہ تل بات ہے, آخری بات ہے, بادشاہ رات سویا تو خواب میں تاجدار کائنات تشریف لے آئے. دیکھا کہ آقا الہ آباد میں موجود ہیں, گھوڑے پر تشریف فرما ہے, اور صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں. تو خواب میں اس مقام پر آقا تشریف لائے جہاں پانی کی ضرورت تھی, اور وہاں آپ کے گھوڑے نے پیر مارا, سم مارا, تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ بہت بڑے مفسر, قرآن تفسیر نگار, مورخ پیر محمد کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں کہ میں نے انڈیا میں جا کر اس کنویں کا, اس چشمے کا, میں نے جو اب بند پڑا ہے, میں نے جا کر نظارہ بھی کیا, تو گھوڑے نے سم مارا تو پانی کا چشمہ نکلا.